جب بچہ پڑھ نہیں رہا ہوتا، یونیورسٹی جا رہا ہوتا ہے لیکن اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی ہر سال، اور جب کوئی ایسے بچے نظر آتے ہیں ہمارے بچے کے ساتھ ملتے جلتے ہوئے جن کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جب وہ ماں باپ سے روکتے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، سارے بچے راتوں کو 3 بجے گھر آتے ہیں، تو میں اگر 3 بجے آتا ہوں تو پھر آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ سارے بچے یہ کرتے ہیں تو میں بھی کروں گا، سارے بچے پارٹی کرتے ہیں، آپ اولڈ سکول ہیں اور ہمارا نیو سکول ہے، اور نیو سکول میں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب بچوں کو یہی پتہ نہ ہو کہ عزت کس چڑیا کا نام ہے، جب لوگ یہ سمجھے کہ عزت وہ ہوتی ہے جو دوسرے کرتے ہیں، پر دوسروں کو تو حقیقت پتہ نہیں ہوتی، اگر وہ عزت کر بھی رہے ہوتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ وہ عزت اصلی عزت ہو؟ تو در حقیقت کیا بچوں کو ٹین ایج میں پتہ چلتا ہے کہ عزت وہ ہے جو ہم خود اپنی کرتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ تصور زندگی میں موجود ہے کہ اصل عزت وہ ہے جو ہم خود اپنی کرتے ہیں، اور جو دوسرے عزت کرتے ہیں، جو شہر والے عزت کرتے ہیں، وہ جب ہم گھر آتے ہیں تو وہ عزت باہر ہی رہ جاتی ہے۔ جب زمانہ جو ہماری عزت کرتا ہے وہ ہم گھر لے کے نہیں جا سکتے، وہ باہر ہی رہ جاتی ہے، اور جب ہم گھر میں آتے ہیں تو گھر کے افراد جو ہماری عزت کرتے ہیں باہر ہی رہ جاتی ہے، ہم اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اپنے واش روم میں چلے جاتے ہیں۔ اصل عزت جو ہے وہ وہی ہے کہ جو آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ تم کیسے آدمی ہو، ٹھیک، تو وہ اصل عزت ہے۔ لیکن ٹاکسک فضا کیسے ہوتی ہے جب والدین کہتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹی جاتے ہو، تمہاری فیس دیتے ہیں، تو تم کلاس میں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ اولڈ سکول ہیں، بس مجھے ضرورت نہیں ہے کلاس میں جانے کی۔ اور جب پھر راتوں کو 3 بجے آتے ہیں اور آ کے بھی پھر سوتے نہیں ہیں، پھر اسمارٹ فون پہ میسیجنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر رابطے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو نیچرلی والدین اور بچوں کے درمیان یہ فضا خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے نا، جب وہ کہتے ہیں کہ جلدی سو جاؤ، پڑھتے نہیں، تمہارا امتحان نزدیک ہے، اور وہ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ان سے اختلاف ہو جاتا ہے والدین سے، تو اس سے ہوتی ہے نا فضا خراب۔ مطلب کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنا یونیورسٹی جاتا ہے، پڑھتا ہے، شام کو 5 بجے گھر واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، رات کو 10 بجے 10:30 بجے سو جاتا ہے، صبح سویرے اٹھ کے پھر یونیورسٹی چلا جاتا ہے، تو کوئی لو یو مس یو کا کھیل نہیں کھیلتا 15 سال کی عمر میں، اور اپنی پڑھائی کے بارے میں سنجیدہ رہتا ہے، چوری چوری یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ پڑھنا میں نے کوئی نہیں، اسٹوڈنٹ کا لیبل لگا کے رکھنا ہے، اسٹوڈنٹ کا لیبل لگا کے رکھنا ہے، پڑھنا میں نے کوئی نہیں، اور اے لیول کرنے کے بعد میں نے والدین کو کہنا ہے کہ مجھے یو کے بھیجیں پڑھنے کے لیے، کیونکہ میرے سارے دوست جا رہے ہیں یو کے، میرا وہ فلاں بھی جا رہا ہے، فلاں بھی جا رہا ہے، فلاں بھی جا رہا ہے، اور اے لیول کر کے جب کوئی چرس پینے والا بچہ یو کے جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہاں جا کے وہ پارٹی کرے گا، وہاں ماحول ایسا ہے کہ اس کی جو تھوڑی بہت جھجک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہاں شراب کی پارٹیاں اور ان چیزوں میں وہ حصہ لے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زندگی آگے بڑھے گی، کافی امکان ہے کہ وہ جس ڈگری کے لیے گیا تھا وہ کر کے نہیں آئے گا، اور پھر ایک دن جب وہ واپس آئے گا تو کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہاری ڈگری کہاں ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اگر پیرنٹس پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ تانوں میرے تے اعتبار نہیں، ایسے وجہ نال تے میں تانوں نفرت کرنا، آئی ہیٹ یو۔ وہ کوئی ڈگری لے کے اگر نہیں آتا تب بھی اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ سر پیرنٹس کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی لینا، پیرنٹس پوچھیں ایک بچے کو جو لنڈن سے رہ کے آیا 4 سال اور بہت اچھی انگلش بولتا ہے، اور والدین جو ہیں وہ اولڈ سکول ہیں، اور وہ پوچھ سکتے ہیں کہ تمہاری ڈگری کہاں ہے؟ یہ ہے اصل بات کہ پوچھنے والے حالات ہیں کہ نہیں، پوچھنے والے حالات ہیں کہ نہیں۔ کیا رٹ ہے فادر کی جو انویسٹر ہے جس نے کوئی $3 لاکھ خرچ کیے ہیں، گوگل پہ جا کے
یہ اسٹڈی کریں کہ جو اوورسیز اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے. اگر فرض کریں آپ مجھے کہتے ہیں کہ کل آپ ریگل چوک میں کھڑے تھے اور ایک ٹریفک کانسٹیبل ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا, یکا اس کی دم نکل آئی اور گھومتی گھومتی ہوا میں چلی گئی اور وہاں ایک اسکرین بن گئی اور CNN کی خبریں آنے لگی, تو میں مان لوں گا. لائف سے ایگزامپل نہ دیں, گو ٹو گوگل اینڈ اسٹڈی. گوگل پہ جا کے اسٹڈی کریں کہ جو اسٹوڈنٹ برطانیہ سے آسٹریلیا جاتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے. وہاں تو ہر اسٹڈی ہوگی نا. آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس برطانیہ سے آسٹریلیا کیوں جاتے ہیں؟ تو کم از کم ماں باپ تو نہیں ہوں گے نا سر پہ پوچھنے والے کچھ, لیکن کوئی تک بنتی ہے کہ بندہ UK میں پیدا ہو اور وہ آسٹریلیا جائے, آسٹریلیا میں پیدا ہو تو جائے وہ ادھر UK. جی کامن ویلتھ ہے نا, لیکن اصل میں تو مسئلہ کچھ اور ہے نا, گل تے وچوں کچھ اور ہے. لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ پھڈا ڈال لیتے ہیں اور ماں باپ کو نہ سمجھ لیتے ہیں. اولڈ سکول جیسے آپ بھی فرما رہے تھے, والدین اولڈ سکول, یہ جو سوچ ہے کہ والدین کیسے اولڈ سکول ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ابھی جی رہے ہیں, اگر وہ جی نہیں رہے تو وہ اولڈ سکول ہو سکتے ہیں. اگر وہ 40 سال پہلے فوت ہو گئے تھے تو وہ اولڈ سکول ہو سکتے ہیں. لیکن جو والدین زندہ ہیں, میرے والدین یا آپ کے والدین یا کسی کے والدین جو زندہ ہیں, وہ تو اولڈ سکول نہیں ہو سکتے. اولڈ سکول تو وہ ہوگا جو مر مٹ گیا. کہ ایک بندہ ہے جو آج کی دنیا میں آپ کے ساتھ جی رہا ہے اور آپ سے پہلے آیا تھا وہ دنیا میں, وہ اولڈ سکول کیسے ہو گیا؟ جنریشن گیپ اس کا نہیں ہے, جنریشن گیپ کوئی آپ کا ہے کہ آپ کو ہسٹری کا نہیں پتہ. حالانکہ ہم سب کو ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے 50 سال میں دنیا میں کیا ہوا, پچھلے 100 سال میں کیا ہوا, پچھلے 1000 سال میں کیا ہوا, پچھلے 10,000 سال میں کیا ہوا. اگر ہمیں یہ پتہ ہو تو ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں کہ پچھلے 50,000 سال میں کیا ہوا, انسان دنیا پہ آیا کب تھا. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ حضرت انسان دنیا پہ آیا کب تھا؟ انسان 2.5 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں آیا تھا اور 2,40,000 سال تک انسان بولا نہیں, اور پچھلے 10,000 سال میں انسان نے بولنا شروع کیا, باتیں کرنی شروع کی, اور جو ہی اس نے باتیں کرنی شروع کی اس نے ترقی کرنا شروع کر دی. اور پہلے بس ایک ہی پروفیشن تھا سب کا 10,000 سال پہلے, کاشتکاری, اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دوسرے پروفیشنز اپنانے شروع کر دیے. تو انسان 10,000 سال سے دنیا میں ہے اور ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال سے موجود ہے. ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے, اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے, دا ہسٹری آف مین کائنڈ, ہومو سیپینز. ہومو سیپینز کتاب کا نام ہے. دوسرا ٹائٹل اس کا ہے دا ہسٹری آف مین کائنڈ, جو کہ ایک پروفیسر ہے UK کا جس نے کتاب لکھی اور دنیا نے بڑے شوق سے وہ کتاب پڑھی کہ اچھا دنیا میں ایسے ہوتا تھا. تو اولاد کو تو ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ میرے باپ کی زندگی مجھ سے پہلے کیسی تھی. باپ کو بالکل پتہ ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی پیدا ہونے سے اب تک کیسی ہے. کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو روزانہ اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو غور سے نہیں دیکھتا؟ کوئی باپ ہو سکتا ہے؟ وہ ہر دن بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے گرو کر رہا ہے. تو اگر کوئی گیپ ہے تو آپ کا ہے کہ آپ اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے, جسے باپ کہتے ہیں. آپ اپنے دادا کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. تو گیپ کس کا ہے؟ باپ کو تو پتہ ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. باپ تو رات کو جانکاری لے کے سوتا ہے کہ بیٹا گھر آ گیا ہے کہ نہیں, 2:30 بج رہے ہیں تو گھر پہنچا ہے کہ نہیں, اور اگر نہیں پہنچا تو وہ فون کر کے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو. کیا کبھی کسی بیٹے نے بھی فون کر کے پوچھا ہے کہ ابا جی آپ کیسے ہو؟ کیا اس نے بھی پوچھا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں؟ یہ جیسے جو بہت محبت کرنے والے خامد ہوتے ہیں نا, تو وہ بیویوں کو کہتے ہیں موڈ ٹھیک کرو, میں 5 منٹ میں آتا ہوں تو تم مسکراتی ہوئی نظر آؤ. اتنے پیار کرنے والے خامد بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی بیٹے ہیں کہ امی موڈ ٹھیک کریں اپنا. جی دیکھیے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چڑیا بڑی ہو گئی ہے
اور جب چڑیا بڑی ہو جاتی ہے تو اس سے بات چیت سیکھنی پڑے گی. یہ تو بات سمجھنے کی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کو بھی ان کے ساتھ بات چیت سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ ایک دوسرے کی باتوں کے پیچھے آپ لوگ بہت جلد لگ جاتے ہیں؟ حالانکہ میں نے ان کی دوائی جو بند کی ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے بند کی ہے کہ آیا دوائی بند کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو جب بھی کسی کی دوائی بند کی جاتی ہے جسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو 2-4 دن کے اندر، 5 دن کے اندر یا ہفتے کے اندر نتیجہ نہیں نکلتا. کبھی 2 ہفتے بعد، کبھی 3 ہفتے بعد، کبھی 2 مہینے بعد نتیجہ نکلتا ہے. لیکن میں نے سنجیدگی سے دیکھنا چاہا کہ ان کی دوائی بند کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کب، اور کم از کم فرسٹ 1 ویک میں کیا ہوتا ہے. اور مجھے دیکھ کے خوشی ہے کہ نتیجہ اچھا نکل رہا ہے، کیونکہ میں نے ان کو پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ پہ ذرا قابو رکھیے گا، اب آپ کو دوائیوں کی مدد اس وقت حاصل نہیں ہے. پر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ڈرگ فری ہو گئے ہیں. میں نے دوائی بند کر کے تو ایک آبزرویشن کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑی کم دوائی کی ضرورت ہو، جلدی ان کی دوائی ریڈیوس کی جائے. نارملی ہم دوائی ریڈیوس کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس دیکھ کے، کہ جب پیشنٹ کے اوپر سائیڈ ایفیکٹ آ گئے تو دوائی کو تھوڑا کم کر دیا. ان کی دوائی کم کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کیا کہ سائیڈ ایفیکٹس کا انتظار نہیں کیا. ہم نے کہا کہ دوائی بند کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو سائیڈ ایفیکٹ یہ بتا رہے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ اس دوائی کا ہے نہیں. اس دوائی کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ہے ٹریمر آنا اور بے چینی سی محسوس ہونا، بیٹھ نہ سکنا کسی جگہ، اور بیٹھے بیٹھے ٹانگ ہلتی رہنا، خود بخود بندے کو پتہ بھی نہ ہو. تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور اگر یہ سائیڈ ایفیکٹس آئیں تو کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ کی بھی توقع ہو سکتی ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں. تو دنیا بھر میں جو عام طور پر رسپرڈال یا اس طرح کی دوائیوں کے بارے میں پیشنٹس کا منفی رویہ ہوتا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو منمانیاں پیشنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایگریسو بیہیویئر گھروں میں ان کا چل رہا ہوتا ہے، اس دوائی سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اپنا جو بھلا مانسی کا جو امیج ہے وہ ان کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے. جو اپنا جو بھلا مانسی والا امیج ہے، ویسے تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کو بھلا مانس سمجھیں، تو لیکن ہمارے پیشنٹس کو یہ جنکی پرائیڈ چاہیے. جنکی پرائیڈ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جنکی پرائیڈ یعنی اپنے بارے میں ان چیزوں کا پرائیڈ لینا جو کہ ایکچولی فخر کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. مجھے بتائیے گاؤں دیہاتوں میں لوگ کس کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ اگر کوئی ذمہ دار یا کوئی بڑا ذمہ دار کسی کی مار پٹائی کر دے، کوئی مرڈر کر دے اور کسی کو نقصان پہنچا دے تو وہ اس پہ پھر فخر بھی لیتے ہیں. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں کن کن باتوں پہ فخر کیا جاتا ہے جسے ہم جنکی پرائیڈ کہتے ہیں؟ لیکن لاہور میں رہتے ہوئے اور ڈیفنس میں رہتے ہوئے اور گلبرگ میں رہتے ہوئے آپ ان باتوں پہ فخر نہیں کر سکتے جو چک گاہبے 42 میں رہتے ہوئے جن باتوں پہ آپ فخر کرتے ہیں. گاؤں میں اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے کہ دنیا ان سے ڈرتی ہے کہ نہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو میڈیسن ہوتی ہے وہ ایک آپ کو سویلائزڈ بناتی ہے، کیونکہ جسم میں جو کیمیکل آپ کو ان سویلائزڈ بنا رہا ہوتا ہے یہ میڈیسن اس کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے. اور وہ جو کیمیکل ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا ہوتا، اس کو آپٹیمم لیول پہ رکھا جا رہا ہوتا ہے جس کا بینیفٹ ہو. کیونکہ اگر کسی کا ڈوپامین آؤٹ آف کنٹرول ہوگا تو اس کا جوش بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا اور اس کی لائف بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اور اس کے ڈیسیژنز بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے اور اس کی گھر میں فضا ہمیشہ ٹاکسک ہوگی. یہ گھروں میں فضا ٹاکسک ہوتی ہے صرف ڈوپامین کی وجہ سے. یہ جن گھروں میں اچیورز رہتے ہیں، جن گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں، ان گھروں کی فضا کتنی ٹاکسک ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اور وہ صرف اس ڈوپامین کی وجہ سے ہوتی ہے جو چین نہیں لینے دے رہی ہوتی اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرو، فن کرو، پارٹی کرو.
اور ایک فن کر کے مطمئن نہیں ہونا، اگلا فن کرو اور لائن اپ کرو، فن آفٹر فن آفٹر فن. اور یہ جو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتی ڈوپامین، اس سے گھر کی فضا ٹاکسک ہوتی ہے. اس سے لگتا ہے کہ ہمارے گھر والے اولڈ سکول ہو گئے ہیں، پرانے کپڑے کی طرح ہو گئے ہیں. لوگ پرانے کپڑوں کو بھی اتنی آسانی سے اپنے وارڈروب سے نکال کے نہیں پھینکتے جتنی آسانی سے لوگ والدین کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. کہتے پیسے کٹو، بس اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ایک سمپل سی بات ہے. اور یہ جو سوچ ہے جسے کبھی جنریشن گیپ کا نام دیا جاتا ہے، تو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کا باپ تو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے یا جاننے کی کوشش کرتا ہے، پر آپ اپنے باپ دادا کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے باپ دادا نے کب کتنی محنت کی تھی، کب کیسے انہوں نے آپ کے لیے کوشش کر کے جائیدادیں بنائی تھیں، کیسے وہ راتوں کو جاگتے تھے اور آپ کے بارے میں سوچتے تھے؟ کیا کبھی آپ نے اس طرح جاگ کے راتوں کو اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا ہے؟ ون ون تو یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے ماں باپ سوچتے ہیں اولاد کے بارے میں، ایسے اولاد بھی سوچے ماں باپ کے بارے میں. تو اس کو ہم کہیں گے کہ جی ہاں یہ ون ون ڈیل ہے. اور اس میں احتیاط رکھیں کہ کچھ نقصان نہ ہو جائے. محتاط رہیں کہ جب آپ صبح واک کرنے کے لیے نکلے تو آپ کی ویسے ملاقات اس وقت کسی بھلے آدمی سے تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے مجھے یہ بھی سمجھ لگی کہ اگر ہمارے پیشنٹس اکیلے کہیں جانا چاہتے ہیں تو ان کو سویرے 5 سے 7 بجے تک اجازت ہونی چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ یار 2 گھنٹے کا جتنے مرضی جاؤ کریں، اپنے کام شام کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو سیفٹی ٹائم ہے نا، صبح کا ٹائم، صبح 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک، میرے خیال میں یہ ایک سیفٹی کا ٹائم ہے ہمارے پیشنٹس کے لیے. بس جو ہی شام 6 بجے شروع ہوتا ہے، 6 بجے 7 بجے، اس کے بعد چھپکلیاں نکل آتی ہیں، اس کے بعد پرابلم شروع ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ایکسپیرینس فقط ایک پیشنٹ کا ہے یا کچھ جو پیشنٹس یہاں دیکھے ہیں، جبکہ اس دنیا میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں ماہرین اس کا علاج کرتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں ری ہیبز ہیں. اب عرب ممالک میں بھی ری ہیبز ہیں جہاں کہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماری نہیں ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ جو نشے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا جو فیملیاں نشے کی بیماری سے متاثر ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے رنگ ڈھنگ کیا ہوتے ہیں، ان کی جو ٹاکسیسٹی ہے فیملی میں وہ کیسی ہوتی ہے، ڈس فنکشنل ہونا کیسے ہوتا ہے، اور آخرکار ان کے مریضوں کا بنتا کیا ہے. کچھ باتیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہیں. مجھے 43 ایئرز ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں، اور 43 ایئرز میں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا اور بہت زیادہ لوگوں کے علاج میں حصہ لیا. اور دنیا بھر میں جو علاج ہوتے ہیں ان کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ علاجوں میں بہتری کہاں سے آ رہی ہے. اور اس کے باوجود جب کوئی نئی فیملی سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جو پہلی دفعہ ہمیں ملنے آتے ہیں، تو ان کے نظریات بہت پختہ ہوتے ہیں نشے کی بیماری کے بارے میں، حالانکہ ان کو نشے کی بیماری کا صرف تجربہ اپنے فیملی ممبر کا ہوتا ہے. اور جب میں کسی فیملی سے ملتا ہوں کہ جن کے مسائل میں نمبر 1 ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بندہ نشہ کرتا ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میری نظروں میں وہ ساری پاسبلٹیز گھومنے لگتی ہیں جو کہ اب ان کے ساتھ ہونے والی ہیں. جب تک ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کسی چیز کی تو سپلائی بھی ہوتی ہے. ہمیں ڈیمانڈ ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو سپلائی ختم ہوتی ہے. جب گھروں میں سٹریس مینجمنٹ سیکھنے کو اہمیت دی جائے گی، جب گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے بات کرنے کو اہمیت دی جائے گی، جب دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے کا ایک رواج پیدا ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں، تو فرق پڑے گا. اگر آپ جو کہہ رہی ہیں، آپ نے سعودی عربیہ کو بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے، وہاں کتنی سختی ہے. اب وہاں بھی نشے کی بیماری بے انتہا ہے اور ٹریٹمنٹ سینٹر وہاں بھی ہے. دبئی میں کتنی سختی ہے،
یہ ایسی سٹیٹس ہیں جو کہ بڑے جان سے مار دیتے ہیں اس بندے کو جو کہ نشے کا کالا دھندا کرتا ہے، اور اگر ان کے قابو کوئی آ جائے تو اس کو جان سے مار دیتے ہیں، اور یہ اس معاملے میں بڑے ڈسپلن کے پابند ہیں۔ اس کے باوجود دبئی میں بھی یہ بیماری بہت پھیل چکی ہے، اور سعودیہ کے علاوہ اگر آپ یورپ میں اور امریکہ میں جائیں تو لنڈن جیسے شہر میں جو کہ بڑا سویلائزڈ شہر مانا جاتا ہے، وہاں بھی انڈر ورلڈ ہے جو کہ نشے کے کالے دھندے میں ملوث ہے۔ اور امریکہ میں جو نیو یارک ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا ایک ایریا برانکس ہے جیسے ہمارا گوالمنڈی ہے، تو وہاں پہ پولیس جانے سے ڈرتی ہے۔ یہ بچے ہمارے ہیں تو یا تو ہمیں ان کی پرواہ ہوگی یا ان بچوں کو خود اپنی پرواہ ہوگی تو بات بنے گی۔ گورنمنٹ اپنی کوششیں کرتی ہیں، پاکستان میں بھی، آپ انڈیا میں دیکھیے، شاہ رخ کا بیٹا نشے کے ساتھ پکڑا گیا ہے، 5ویں دفعہ اس کی ضمانت مسترد ہوئی ہے، اور اتنا تگڑا آدمی جسے بالی ووڈ کنگ کہا جاتا ہے، تو 5ویں بار اس کے بیٹے کی ضمانت انہوں نے نہیں ہونے دی کیونکہ وہ ایک بحری جہاز کے اوپر پارٹی کر رہے تھے اور اس کی پوزیشن سے نشے کی مختلف مقداریں نکلی تھیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، اسے اسمارٹ فون کہتے ہیں، اور آپ میں سے 90% سے زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، 90% یا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، اور آپ کے دل میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، اور آپ کے مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، لیکن کبھی آپ نے اس مسئلے کو وہاں لکھا ہی نہیں۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے اپنے دل کی بات لکھ دیں، جن الفاظ میں چاہیں لکھ دیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بڑے پڑھے لکھے الفاظ میں لکھیں، آپ صرف اپنے دل کے درد کو لفظوں میں ڈال کے وہاں لکھ دیں، آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا کہ کتنی آسانی سے آپ اپنے بچے کو اور اپنی فیملی کو اس تکلیف سے نجات دلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کلک کریں گے اس کو۔ آپ کو یہ امکان تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے کھیر بنانے کی ترکیب ضرور دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ، یا پلاؤ کیسے بناتے ہیں، کابلی پلاؤ کیسے بناتے ہیں، یا فلاں چیز کیسے کرتے ہیں، یہ چھوٹی باتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن جو آپ کی زندگی کا اصل مسئلہ ہے اس کے بارے میں کبھی آپ نے سنجیدگی سے نہیں لکھا کہ میرا بیٹا ڈرگز کرتا ہے، بتائیے میں کیا کروں، یہ نہیں کبھی لکھا ہوگا۔ یہ اتنے بھاری الفاظ ہیں کہ رات کی تنہائی میں آپ اکیلے اپنے کمرے میں گوگل پہ یہ بات نہیں لکھ پاتے۔ آج سے لکھیں گے تو آج سے فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، اور آپ صرف روزانہ بستر پہ کروٹیں لینے کی بجائے کوئی 1 گھنٹہ آپ اچھی طریقے سے براؤزنگ کریں، آپ دیکھیں کہ ایڈکشن کیوں ہوتی ہے۔ اور ایڈکشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی چرس لیتا ہے تو یہ ایڈکشن ہے، یا افیم کھاتا ہے، یا ہیروئن لیتا ہے، یا شراب پیتا ہے۔ ایڈکشن کی اور آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی بڑی قسمیں ہیں۔ لو ایڈکشن، مجھے بتائیے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ لو ایڈکشن اتنی ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتی ہے، اتنی تباہ کن ہو سکتی ہے؟ کبھی لو ایڈکشن کے بارے میں آپ نے کبھی دیکھا ہے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ تو لو ایڈکشن اتنی کامن ایڈکشن ہے۔ فوڈ ایڈکشن، چلے اس کے لیے بھی کسی کو کوئی دور جانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگ فوڈ ایڈکشن میں پھنسے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ انٹرنیٹ پہ گیمز کی ایڈکشن، کہ کس طرح لوگ کھانا پینا چھوڑ کے تو ان ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ورکوہولزم، لوگ کام کرتے ہیں اندھا دھند اور اپنے ریلیشن شپس کو خراب کر لیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس میں کون سا کیمیکل ہے؟ جی، یہ نان کیمیکل ایڈکشنز بھی تو ایڈکشنز ہی ہیں نا، زندگی تو ان سے ایک جیسی خراب ہوتی ہے۔ گیمبلنگ، مجھے بتائیے گیمبلنگ اور رسک ٹیکنگ یہ بھی ایڈکشن ہے کہ جس سے کہ زندگی اسی طرح خراب ہوتی ہے جیسے الکوہلزم سے خراب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں آپ کا مین مسئلہ یہ ہے کہ جو کیمیکل ایڈکشن ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟
تو آپ اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے ٹنل ویژن سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے کہ آپ کو اپنا بچہ اور اپنا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اس کے علاج سے وابستہ ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس علاج کے حوالے سے پوری گزار دی ہیں، وہ وائڈر ویو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آخر کار یہ اب ہوگا کیا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے بچے کو علاج کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں آئے ہیں تو اب اس کو ٹرولی سمجھ لیں کہ یہ بیماری ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے، اور آپ کو روزانہ آنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کو 40% جو کلائنٹس آتے ہیں وہ یہ سن کے دوبارہ نہیں آتے. وہ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں انہیں کہا جائے کہ 45 دن تک آپ اور آپ کا بچہ نہیں ملے گا، جاؤ موج کرو. جبکہ یہ بالکل غلط ہے کہ فیملی جو ہے اس میں شامل ہی نہ ہو، اور 45 دن کے بعد ایک دفعہ ملے، رونا دھونا ہوا، اس کے بعد 90 دن کے بعد یا 100 دن کے بعد چھٹی، بات ختم. لیکن آپ کو کبھی خیال آیا کہ جہاں آپ علاج کے لیے جاتے ہیں ولنگ ویز میں یا کسی اور جگہ، تو آپ پہلے پتہ کر لیں کہ اچھا علاج ہوتا کیا ہے؟ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنی محنت کرتے ہیں. شادیوں بیاہوں میں آپ نے جوڑا جو ہے عروسی کا کہاں سے تیار کروانا ہے، یہ آپ بہت اچھی طرح سے پتہ کرتے ہیں. اور آپ 6 مہینے پہلے کسی جگہ کو اپروچ کرتے ہیں کہ یہاں اس جگہ، آپ کی جگہ پہ ہم اپنے بچے کی شادی کریں گے. تو کتنی باریکیوں سے ہم یہ ترتیب دیتے ہیں. شادی کے معاملات 20 فنکشن ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر فنکشن ہوتے ہیں. لیکن جب نشے کی بیماری کے علاج کا معاملہ آیا اور گھر میں کوئی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے تو کسی بھی جگہ بچے کو ڈال دیا. یہاں جو سیمپل ہے نا وہ اسپیشل سیمپل ہے، یہ ریگولر سیمپل نہیں ہے. آپ لوگ اسپیشل ہیں کیونکہ آپ نے کوئی ریسرچ کی، آپ کو پہلے دن بتایا گیا کہ 100 دن آپ کو بھی آنا پڑے گا. آپ کو پہلے دن بتایا گیا اور پھر کہا کہ 100 دن کے بعد بات ختم نہیں ہوگی، جیسے 100 دن اندر ویسے 100 دن باہر آپ کو پھر آنا پڑے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی آپ کو آگے یہ جدوجہد جاری رکھنی پڑے گی. اور کھل کے بتاتے ہیں کہ یہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، نشے کی بیماری کا علاج ختم نہیں ہوتا. زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، پر کسی نہ کسی شکل میں علاج جاری رہتا ہے. لیکن پھر آپ پتہ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں ایویں کہہ رہے ہیں انج ہوئے گا نہیں، یہ اس طریقے سے پھر سوچتے ہیں. اور پھر ضروری کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بات کوئی پرانی ہو چکی ہوتی ہے، گھر میں ماحول خراب ہوئے کافی عرصہ ہو چکا. خود اپنے بارے میں بتاؤں کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا لیٹ کیوں سیکھا، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا لیٹ کیوں سیکھا، یہ پہلے سیشن نیچے والا کیوں نہیں ہوتا تھا، پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں پچھتاوے کے طور پر آتی ہیں ذہن میں کہ جو 10 سال پہلے آتے تھے، اگر اب وہ کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو ایسا بالکل نہیں تھا. تو ہم کہتے ہیں ہماری کوتاہی کہہ لیں، پچھتاوا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ سب تکلیف اٹھا کے سیکھیں میری طرح؟ آپ ویسے بھی تو سیکھ سکتے ہیں. اب جیسے طاہا کے فادر ہیں، مجھے لگتا ہے انہوں نے جلدی سیکھا ہے. اب پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے طور اعتبار سے یہ لگتا ہے کہ آپ نے جلدی سمجھ لیا باتوں کو. لیکن آپ نے اس طرح نہیں کیا جیسے بہت سارے ہمارے کلائنٹس کرتے ہیں. وہ کوئی گل نہیں، خیر ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. کسٹمائز نہیں کرتے. جبکہ آپ نے کہا کہ نہیں، واٹ ایور اٹ ول ٹیک، میں نے یہ کام کرنا ہے. یعنی جب تک نہیں کیا تو نہیں کیا، جب کیا تو پھر پورے دل سے کیا. اور اس کا فائدہ آپ کے ہی لگتے جگر کو ہے. کیا آپ کو یہ بات بری لگتی ہے کہ میرے فادر اتنے ڈٹرمنڈ ہیں؟ کوئی بات نہیں، اپنے دل کو سمجھائیں کہ آخر تو میری بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. یہ کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہو سکتی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ابا کے ساتھ مل کے کسی بڑے ملک نے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا پیچھے پڑ گئے ویلنگ ویز والے. نہیں، ویسے فیلنگس ہوتی ہے نا، انڈور ہیں لیکن فیلنگس ہوتی ہے، یا اللہ کس مصیبت پھنس گیا. ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ آپ کئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی چیزوں کے بارے میں ڈینائل میں بھی ہو. فائدہ نہیں ہے نا آنے جانے سے، ڈینائل کو چلے جانا چاہیے نا. زندگی میں ہمارے جو حقائق ہیں، کیونکہ دیکھیں نا کتنی کوئی بھی ڈینائل، جیسے ڈرگس کے بارے میں ڈینائل، جیسے آپ کا خیال ہے کہ ٹاکسک ماحول تھا جس سے میری زندگی خراب ہوئی. ہمارا خیال ہے کہ زندگی خراب ہوئی تو ماحول ٹاکسک ہوا. ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ نے اپنے جو
اہم سال تھے جن کو ہم 13 سے 19 سال کی عمر کہتے ہیں، 13 سے 19 سال، اس میں کہیں گڑبڑ تھی، اور وہ گڑبڑ گھر کی نہیں تھی، کیونکہ ریسرچ اگر بتاتی ہے کہ نشے کی بیماری معاشرے سے لگتی ہے ہمارے بچوں کو، کیونکہ اس کی جڑیں معاشرے میں ہیں، گھر میں نہیں ہے۔ نشے کی بیماری معاشرے میں ہوتی ہے، تو 13 سال کی عمر سے لے کے 19 سال کی عمر تک کہیں نہ کہیں پھسلے نا، جیسے کہ کوئی ایک معاملے میں پھسلتا ہے کہ تعلیم پہ توجہ نہیں دیتا، آپ نے شاید تعلیم پہ صحیح توجہ دی ہے، لیکن ڈرگس کا ایشو پال لیا، آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ساری دنیا انجوائے کرتی ہے، پر آپ نے انجوائے کرنے کی بجائے تکلیف سہی، حتیٰ کہ آپ کا موڈ اور مزاج بڑا خراب رہنے لگا۔ اور بھی چیزیں ہیں جو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے لوگوں سے تعلق بنایا جو کہ فائدہ مند ثابت نہ ہوا، اور والدین کو یہ جو آج اگر آپ بات کوئی سیکھ لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آج جتنا کام ہم نے کیا ہے تو ہم نے بس حاصل کر لیا سب کچھ، اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ والدین اولڈ سکول نہیں ہوتے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ والدین اولڈ سکول نہیں ہوتے، والدین ادھورے نہیں ہوتے، ہم ادھورے ہوتے ہیں۔ والدین کو ہمارے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے، ہمیں ہی والدین کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ والدین ہمارے آنے سے دنیا میں، ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں آئے ہوتے ہیں۔ آپ نے فلم کا وہ حصہ دیکھا ہی نہیں جو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے چل چکا ہوتا ہے۔ جیسے کسی فلم میں آپ ہاف ٹائم کے بعد جا کے اندر بیٹھ جائیں تو مجھے بتائیے اگنورنٹ کون ہے، جو آ کے بیٹھا ہے یا جو پہلے سے بیٹھے ہیں؟ جو آ کے بیٹھا ہے۔ تو والدین کے بارے میں غلط فہمیاں دور کر لیں، ان کے چہرے پہ جھریاں ہو سکتی ہیں، ان کا چہرہ ہو سکتا ہے اتنا فریش نہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے چل نہ سکتے ہوں اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن وہ اولڈ سکول کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ فریش اور نیو سکول کوئی ہے نہیں۔ اچھا، یہ جو فوڈ ایڈکشن ہے نا، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں تھوڑا بہت کہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، یہ جنک فوڈ ایڈکشن، یہ جنک فوڈ ہے نا، یہ چکر چھولے اور یہ فلاں، جب ان کی ذوق نکھر جائے گا ان کو یہ چیزیں پسند نہیں رہیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں، ذوق نکھرنے کی بات ہے، آپ کیا کیا کھاتے ہیں؟ گھر کا کھانا کھاتے ہیں، اور آپ اسی میں خوش ہیں، کیا آپ کو مزہ نہیں آتا؟ مزہ نہ آتا ہوتا تو آپ بھی باہر کا کھاتے، آپ کو گھر کے کھانے کا مزہ آتا ہے کیونکہ آپ کا ذوق جو ہے وہ نکھر گیا ہے۔ اور میں نے بھی یہ سارا دور دیکھا ہے جب میرا بھی دل کرتا تھا کہ باہر کا ہی کوئی کھانا کھایا جائے، لیکن جب ذوق نکلنا شروع ہوا تو اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، باہر سے کھانا کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گھر کا کھانا بہتر ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی چڑیا بڑی ہو گئی ہے، پنجرے سے بڑی ہو گئی ہے اگر آپ کی چڑیا، تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا پنجرا بڑا کر لیں، یا اس کا حل یہ ہے کہ آپ چڑیا سے سیٹنگ کر لیں، چڑیا سے بات چیت کر لیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک ایڈوانٹیج میں ہیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا اور بات کرنے کا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اور اس کو خوبصورت بات کے سانچے میں ڈال سکتے ہیں، اور جب چڑیا بڑی ہو جاتی ہے آپ کے پنجرے سے تو آپ پنجرے بڑے نہیں کرتے، آپ بات چیت کو ایسے راہوں پہ ڈالتے ہیں کہ چڑیا آپ کے ساتھ سیٹ ہو جائے۔ اب آپ سمجھ گئے نا میری بات، یہی بات میں بار بار سمجھاتا ہوں نا۔ اور کسی چڑیا کو ٹیم کرنے کے لیے، کسی چڑیا کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو سبھاؤ ہے اس کے اندر ملائمت ہو، شائستہ ہو، پیار سے دیکھیں، مسکرا کے دیکھیں، اور اگلے بندے تک پیغام پہنچائیں کہ آپ اس سے بہت سچا پیار کرتی ہیں، جو کہ شک کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے سے بہت سچا پیار کرتی ہیں۔ لیکن بچے کو کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں گیپ ہے کہ آپ کا جو پیار ہے وہ رستے میں ہی کہیں تھک جاتا ہے، اور اگر آپ غصے میں آ کے اپنے بچے کو غصے کی نظر سے دیکھیں گی تو بات نہیں بنے گی۔ لیکن آپ کو یہ سمجھ لگ گئی، انہوں نے بولا ٹھیک بولا، انہوں نے
لیکن آپ یہاں پہ آتی ہیں تو آپ کو باہمی بات چیت کا بہتر انداز سیکھنے میں مدد ملتی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ اور آپ کی چڑیا سیٹ ہو جائے گی آپس میں. کہ بعض اوقات چڑیا لاجک سمجھنا نہیں چاہتی تو آپ اپنا کام کرتے جائیں حتیٰ کہ چڑیا لاجک سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے. دیکھیں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ پیاسے کو کنویں تک آپ لا سکتے ہیں لیکن پانی پھر اس نے خود ہی پینا ہوتا ہے. یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے. لیکن ایک اور بات آپ سن لیجئے کہ پیاسے کو آپ کنویں تک لاتے ہیں، پانی اس نے خود ہی پینا ہوتا ہے، پر اب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ اس کی پیاس بڑھا دیں. کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے اس کی پیاس بڑھ جائے. جب اس کی پیاس بڑھ جائے گی تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ کنویں تک لے آئیں یا پانی پیو. تو پیاس پیدا کی جا سکتی ہے، لوگوں میں پیاس پیدا کی جا سکتی ہے. اگر آپ اپنے فیملی ممبر کے اندر پیاس پیدا کر دیں اور اسے کنویں تک بھی لے جائیں تو وہ ظاہر ہے پانی پیے گا. لیکن اگر پیاس اس کو کوئی نہیں ہے اور آپ اسے پکڑ کے کنویں تک لے کے آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پانی نہ پیے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا ہوتا، آپ نے اگلی اسٹریٹجی پہ غور کرنا ہوتا ہے. پہلی یہ ہے کہ اس کو کنویں تک لے جائیں، اور پھر آپ کنویں پہ لے کے چلے گئے ہیں اور وہ پانی نہیں پی رہا، تو اس سے اگلی اسٹریٹجی کیا ہے کہ آپ اس کی پیاس بڑھا دیں. کسی نہ کسی طرح اس کے اندر جو پیاس کا جو پہلو ہے اس پہ ورک کرنا شروع کر دیں. جی وہ جو باتیں ایکچولی ہو رہی تھیں کسی اور پیشنٹ ان سے متعلقہ ہو رہی تھیں، وہی ان کے اوپر بھی لاگو آتی ہیں. آپ کی امی نہیں چھوڑنے والی، یہ میں بتا دوں. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ تو آپ کی امی جو ہے بہت کچھ سیکھ چکی ہیں. اور وہ کیوں سیکھ چکی ہیں؟ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ کیوں کرتی رہی اتنی جد و جہد؟ آپ کی وجہ سے کیوں کرتی رہی؟ آپ کا کیوں اتنا خیال ہے ان کو؟ کیوں کرتی ہیں ابھی پیار آپ سے؟ آپ بیٹے ہیں ان کے، تو وہ بھی تو پھر آپ کی ماں ہے نا. تو یہ خیال دو طرفہ ہو تو مزہ آئے گا نا. یہ بات تو نہیں ہے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں نے اس کا خیال کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ میری ماں ہے، میں نے اس کو خوش رکھنا ہے. اچھی طرح پتہ ہے تو وہ تو کہتے ہیں مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے. اور اچھی طرح پتہ کیسے چلے گا؟ کہ جب آپ فالو اپ میں اچھی طرح آئیں گے، اور فالو اپ میں اچھی طرح آئیں گے اس کا مطلب ہے ٹائم پہ آئیں گے. اگر سیشن ختم ہونے پہ آ رہا ہے اور آپ آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے آئے آپ. کیونکہ یہ کوئی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی فنکشن نہیں ہے. یہ ندیم نور صاحب کا ولیمہ نہیں ہو رہا کہ جڑے ویلے مرضی آؤ کھانا کھا کے ٹر جاؤ. یہ ایک سنجیدہ علاج ہے جس میں آپ کو اور ہمیں سسٹین کرنا ہوتا ہے، اٹینشن کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ ایک لائف سیونگ ایونٹ ہے، لائف سیونگ میئر ہے، یہ تھراپیوٹک میئر ہے، یہ علاج کا حصہ ہے. دیکھیں جب بھی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں ان دوائیوں کے، اٹس اے گڈ سائن. کیونکہ سائیڈ ایفیکٹ کا مطلب ہے دوائی کم ہوگی، دوائی کم کا مطلب ہے کم سائیڈ ایفیکٹ، اور دوائی کم کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نیچرل کیمیکل سین کے اندر واپس آ رہے ہیں. نہیں بتائیں گے نا آپ، بتائیے، پوچھئے نا مجھ سے. یہ جو آپ کئی دفعہ تو میں اس سیشن میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ اتنی دوائی کم کر لیں، کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ بعد میں آ کے مجھے مل لیں. ہاں بعد میں آ کے مل لیں تاکہ میں آپ کو کچھ فردر بات بھی بتا دوں کہ اچھا دوائی کم ہو رہی ہے. اور جب میں دوائی کم کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے ہفتے میں نے پھر یہی بات کہنی ہے اور دوائی کم کرانی ہے. کیونکہ میں ذرا بھولا بھالا ہوں، بعض اوقات پیشنٹ ایسے کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے. جی وہ کہتے ہیں نا اگنورنس از نو ایکسکیوز. آپ کو سارا پتہ ہے. میرے پیشنٹس کو کوئی بات پتہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی میں بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں ان تمام سالوں میں جب سے میں پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں کہ سیانے لوگ ہیں. میری خوش نصیبی کہ یہ سیانے لوگ ہیں، اس لیے میں کبھی بور نہیں ہوتا اس کام سے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے آپ عجیب آدمی ہیں، سارا دن آپ پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، شام کو آپ پیشنٹس کے ساتھ واک کرتے ہیں، کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے لیے سارا دن کوئی تکلیف نہیں ہے پیشنٹس کے ساتھ کام کرنا. اور جب میں واک پہ ہوتا ہوں تو پیشنٹس میرے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ چیز بھی میرے لیے پلیئریبل ہے، کیونکہ مجھے
کوئی یہ تکلیف دہ کام نہیں لگتا میرے لیے، یہ بہت پیشنیٹ ورک ہے اور کچھ نہ کچھ میں سیکھ رہا ہوتا ہوں. کل ہی میں واک پہ تھا اور تقاصر میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے اتنی اچھی معلومات دی جو مجھے بالکل پتہ نہیں تھی. اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے پتہ نہیں تھا. انہوں نے مجھے انکم ٹیکس کے بارے میں میرے چند سوالوں کا جواب دیا، ان کی فنگر ٹپس پہ تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جس بندے کو ہم روز ملتے ہیں یہ اتنا نالجیبل ہوگا اس چیز کے بارے میں، اور اس کو ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ جو ہے، یعنی چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا نہیں جیسے ہوتا. تو میں نے جاتے جاتے کہا، میں کہا یار میرے ساتھ واک کرنے روز آیا کرو، کیونکہ میں نے کوئی 2 سال سے ایک کتاب خرید کے رکھی ہوئی تھی انکم ٹیکس لا، لیکن پڑھنے کا مجھے نہیں توفیق ہوئی کیونکہ اور بہت ساری کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا میرے پاس ہے. اسی طرح بہت ساری باتیں یہ بلال وسیم مجھے بتاتا ہے، اور بھی جو میرے ساتھ عطائے عزیز ہے، وہ کھانے پہ سمجھیں کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے. کھانے پینے کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ کہاں سے کیا چیز کیسی ملتی ہے، اور وہ باتیں کھانے کی کر کر کے میرا ذائقہ جو ہے اس کی تسکین کرتا رہتا ہے. وہ مجھے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ آئس کریم ملتی ہے تو اس کا ایسا ذائقہ ہوتا ہے، اس کے یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی اتنا بورنگ یا تکلیف دہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہ بڑا پلیئریبل ہوتا ہے. جو ہم تقریباً 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تقریباً ہوتے ہیں وہاں واک کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ بیٹھ بھی جاتے ہیں اور فرینکلی سب بات کرتے ہیں، تو مجھے بہت ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور یہ کوئی میرے لیے کوئی ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کے لیے کہ میں کو چلو آج چھٹی ہے جان چھٹی. میری تو کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی، اتوار کو بھی میں کام کرتا ہوں. پرائرٹی سیٹ کریں، پرائرٹی، کیونکہ کوئی بھی پیشنٹ واک کے بغیر، ٹریڈ مل اس کا نعم البدل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے سکرین نعم البدل نہیں ہے نا اس کا، یعنی جو چینی ہم استعمال کرتے ہیں جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے، تو ٹریڈ مل میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو ایکچوئل آپ واک کرتے ہیں لینڈسکیپ کے اوپر، آپ درخت دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور آپ آبزرویشن کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں، پھول کلیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. کیونکہ نشہ چھوڑنا، میں آخری بات کر کے ختم کروں گا سیشن کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا توجہ سے سن لیجئے گا. یہ بات بھی مجھے عجیب طریقے سے پتہ چلی جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا، آج 1 مہینہ ہوا ہے. تو اس میں میری اپنی جو آنکھیں ہیں ان کے اندر موتیا ہوا تھا، سفید موتیا، اور اس کا آپریشن ہوا تو دونوں آنکھوں میں سے جو قدرتی لینز ہیں وہ ڈاکٹرز نے نکال کے تو مصنوعی لینز ڈال دیے، اور جس کی وجہ سے اب مجھے اینک کی بھی ضرورت نہیں. یہ اینک جو ابھی میں نے لگائی ہوئی ہے، یہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو روشنیاں تیز ہوں تو آپ لگا لیا کریں، کیونکہ آپ کی آنکھیں زیادہ تیز روشنی ابھی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں پہلے مدھم قسم کے دھندلے لینز تھے تو اس میں سے زیادہ روشنی جاتی نہیں تھی. تو اب جب کہ لینز کلیئر ہیں تو آپ کی آنکھوں میں تیز لائٹ جاتی ہے، تو کبھی کبھی آپ چاہیں تو کوئی تھوڑی ڈارک اینک 0 کی آپ لگا لیا کریں. تو ویسے نمبر کی اینک کوئی نہیں ہے. تو 1 مہینے سے مجھے یہ تجربہ ہوا کہ جب سے میں نے لینز لگوائے ہیں جو کہ آرٹیفیشل لینز ہیں اور کلیئر ہیں اور ان میں کوئی دھندلا پن نہیں ہے، تو مجھے کئی چیزیں جو پہلے نظر ہی نہیں آتی تھی وہ نظر آنی شروع ہو گئی. کئی رنگ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور مجھے سمجھتا تھا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں رنگ. اور مجھے اپنے کئی کپڑے جو وارڈروب میں ہیں ان کے رنگ اب ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں. میں کہتا یہ پڑے پڑے ان کے رنگ کیسے بدل گئے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جو کنیکشن میرے برین کا میرے اپنے لینز سے تھا، ابھی تک وہ کنیکشن برین کا یہ ان لینزز سے نہیں بنا. اور یہ جو دونوں لینز ہیں یہ اپنے اپنے امیج بھیجتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کا امیج زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا دونوں لینزوں میں سے، اور پھر برین فیصلہ کرتا ہے کہ دونوں کے امیج کو کیسے مرج کرنا ہے. تو یہ کچھ مشکلات سب کو پیش آتی ہیں جو اس آپریشن سے گزرتے ہیں. تو میں گوگل پہ جا کے سرچ کر رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے، اور وہاں سرچ کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ جو کنیکشن تھا میرے لینز سے میرے برین کا پچھلے حصے کا،
وہ کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اور جو نئے لینز ہیں ان کا کنیکشن ابھی پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوا. اور پھر وہاں ڈیٹیل میں پڑھتے پڑھتے ایک اسٹڈی میں آ گئی کہ جو لوگ ہیروئن چھوڑتے ہیں یا جو لوگ شراب چھوڑتے ہیں اور جو لوگ کوکین چھوڑتے ہیں یا کسی قسم کی ڈرگز کو چرس کو چھوڑتے ہیں ان کو بھی کنیکشن کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. یہ جو کنیکشنز ہیں جو نیورونل کنیکشنز ہیں یعنی ہمارے دماغ کے اندر جو نرو سیلز ہیں ان کے جو آپس میں کنیکشنز ہیں یہ نشہ چھوڑنے کے بعد کچھ دیر بعد بنتے ہیں اور جب تک یہ کنیکشن بنتے ہیں بندے کو بے چینی رہتی ہے. جو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آپ کو جو بے چینی ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, جہاں جانے سے منع کیا ہے ادھر چلے جائیں. تو اس بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ کنیکشن نہیں بنے جو کہ آپ کی نارمل فنکشننگ کے لیے لازم ہے. اور میں جو اسٹڈی پڑھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ باہر سے لگے ہوئے لینس کے ساتھ امن چین بنا کے رکھ سکے. ابھی دماغ کہتا ہے کہ مجھے وہی لینس چاہیے اپنے والے, وہ اچھے تھے یا برے تھے وہ میرے تھے. ہمارے جسم میں ایک یہ سینس بہت زیادہ ہے کہ یہ چیز میری ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہمارے جسم میں ہو جیسے کوئی چیز چپ جائے یا شیشہ یا کوئی چیز تو جسم اس کو قبول نہیں کرتا, جسم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. جو پرائی چیز ہوتی ہے اس کو جسم ریجیکٹ کرتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نشے کی بیماری میں جسم نشے کو ریجیکٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ ایک دن جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشہ میرا اپنا کیمیکل نہیں ہے. شروع میں پتہ نہیں چلتا لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کیمیکل یہ جو الکوہل ہے یا ہیروئن ہے یا کوکین ہے یہ میرا اپنا کیمیکل نہیں ہے. نہیں, شروع میں دماغ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے کیونکہ اس کی شکل اس کے اپنے کسی کیمیکل سے ملتی جلتی ہوتی ہے. جیسے چائے ہے اس کے اندر کیفین ہوتی ہے اور ہمارے جسم میں ایک اور کیمیکل ہوتا ہے جس کی شکل کیفین سے ملتی ہے اور اس کیمیکل کا نام ہے ایڈینوسین جو ہمارے جسم کے اندر اپنا کیمیکل ہے. اور اس کیمیکل کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم تھک چکے ہیں اور ہمیں نیند آئی ہوئی ہے. ایڈینوسین اس لیے ہوتا ہے. اور باہر سے جو اس کا ہم شکل کیمیکل ہے اس کا نام ہے کیفین جو ہمارے دماغ میں جا کے یہ پیغام دینا شروع کر دیتا ہے کہ تم تھکے ہوئے نہیں ہو اور تمہیں نیند کوئی نہیں آئی ہوئی. اور جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں نیند آئی ہوتی ہے اور ہم چائے پیتے ہیں جس میں کیفین ہوتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے جھوٹ موٹ کہ ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں اور ہمیں نیند بھی کوئی نہیں آئی ہوئی اور ہم بھاگم بھاگ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسی ہی سچویشن ہے جیسے کسی بلڈنگ کے باہر کوئی 2 گارڈ کھڑے ہوں اور وہ اس لیے کھڑے ہوں کہ دشمن کو اندر نہیں جانے کی اجازت دینا. گارڈ اس لیے کھڑے ہیں کہ کوئی دشمن اندر نہ چلا جائے. لیکن کوئی دشمن یہ سازش کرتا ہے کہ ان گارڈوں کی جگہ اپنے 2 بندے کھڑے کر دیتا ہے اسی لباس میں. تو اب یہ جو گارڈ ہیں کیا کریں گے؟ دشمن کو جانے دیں گے اندر. تو اسی طرح یہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ان کی شکل و شباہت ہمارے کسی اپنے کیمیکل سے ملتی ہے. اس لیے ہمارے جسم ان کو جلدی پہچان نہیں پاتے لیکن آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے جسم پہچاننے لگتے ہیں اور ان کو تباہ کرنے لگتے ہیں. آپ نے ڈیزیز کانسیپٹ اچھی طرح سے سنا ہوا ہے کہ ڈیزیز کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نشہ استعمال کرتا ہے ایک دن اس کا جسم یہ پہچان لیتا ہے اور یہ جینز کی وجہ سے یہ صلاحیت ہوتی ہے اور وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ جو کیمیکل میرے جسم میں جا رہا ہے یہ میرا نہیں ہے اور مجھے اس کو ختم کرنا ہے, مجھے اس کے خلاف چلنا ہے. ان کا جسم نہیں پہچان سکتا, ان کے اندر وہ جینز نہیں ہوتی, ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی. اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی
کہ وہ ان کیمیکلز کو پرائے کیمیکل کے طور پر پہچان سکے. 90% لوگوں کے جسم میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، پر 10% لوگ ہیں جن کے جسم سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ پہچان لیتے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ جو لینز ہیں، میں اب اپنے دماغ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم نے ان کو اپنا سمجھنا ہے. اچھا، یہ بھی ممکن ہے جسے آٹو سجیشن کہتے ہیں، جو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ کچھ باتوں کا یقین دلانا چاہیں تو دلا سکتے ہیں، جیسے نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے. اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا دماغ میرے ان لینزز کو جو میرے لیے بہت اہم ہے ان کو اپنا سمجھنا شروع کر دے اور ان کو پرایا نہ سمجھے اور ان کو قبول کر لے اور ان کے ساتھ کنیکشن بنا لے اور ان کے ساتھ رشتہ بنا لے. جی یوزولی آپ کا کہنا یہ ٹھیک ہے کہ آخر کار زیادہ تر لوگ جو موتیے کا آپریشن کراتے ہیں اور ان کو لینز ڈالے جاتے ہیں، برین کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ اب پرانے لینز گئے تو میں اس کو قبول کر لوں. لیکن اگر آپ کوشش کریں تو یہ کام تیزی سے ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سجیشن دیں کہ آپ کا برین یہ بات سمجھ لے، سن لے اچھی طرح سے کہ یہ جو لینز ہیں میرے پاس ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور پرانے لینز کبھی واپس نہیں آئیں گے. تو اگر آپ نشہ چھوڑتے ہیں اور آپ کے دماغ میں بے چینیاں ہوتی ہیں اور آپ کے پاس آپشن نہیں ہے واپس پرانے نشے کی طرف جانے کی، آپ نئی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے برین کو یہ میسج تو دینا ہوگا کہ کچھ دن صبر کرنے کے بعد ہم نئے سرے سے ایک زندگی گزار سکیں گے اور آپ کا دماغ قبول کر لے کہ اب مجھے نشہ نہیں ملے گا. کیونکہ یہ باتیں جو ہیں جو کہ سائنس نے ایک دوسرے فیلڈ سے دریافت کی ہیں، تو جب یہ باتیں میں نے بتائیں اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر کو کہ یہ میں نے کوئی ریسرچ پڑھی ہے، تو اس نے بڑی کچھ دلچسپ باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آئی ڈراپس دے رہے ہیں کہ جو ایسی دوائیوں پہ مبنی ہیں کہ جو آپ کے دماغ کو یقین دلائیں کہ یہ لینز آپ کے اپنے ہی ہیں. ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں، شاید آپ نے سنا ہو کہ جب کسی کو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے تو ان کو پھر ایسی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں کہ جو پرائی کڈنی ان کو لگی ہے جسم قبول کر لے. ایسا سنا ہو آپ نے کبھی؟ اسٹیرائڈس اور کچھ اور دوائیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں وہ تو ہم آپ کو آلریڈی دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ خامخواہ دے رہے ہیں، مجھے ویسے ہی بتا دیتے، میں اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھا لیتا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ویسے نہیں سمجھایا جا سکتا، یہ جو دوائیاں ہیں یہ دوائیاں آپ کے لیے ضروری ہیں اور آپ ان کو آنکھوں میں اسی طرح ڈالتے رہیں جیسے کہ آپ کو کہا گیا. کبھی کبھی آپ نے اس تجربے میں سے بھی آپ گزرے ہوں گے کہ آپ کا ایک پرانا گھر ہوگا جو کہ بھاٹی دروازہ گوال منڈی یا وسنت پورے میں ہوگا اور آپ نے وہ گھر چھوڑا اور آپ ڈیفنس میں چلے گئے، فیز 5 میں، یا گلبرگ میں چلے گئے یا کینٹ میں چلے گئے، اور آپ کا کوئی گھر کا بزرگ ڈپریشن میں چلا گیا. ایسا کبھی سنا آپ نے؟ تو ان کو پرانا گھر کیوں یاد آتا ہے جبکہ نیا اچھا گھر ملا ہوتا ہے؟ برین کو عادت ہے نا. تو یہ بات ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مجھے بھی باقاعدہ صدمے کی کیفیت میں سے گزرنا پڑا اپنے ان لینزز کے کھو جانے سے جو میرے کام کے نہیں تھے. گریف ریکوری کی بات ہے نا، تو پھر گریف میں آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ بہتر تھا، اب یہ بہتر ہو گیا ہے، ایسا کرنے سے بہتر ہوگا. تو جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو اپنے دماغ کو سمجھانا ہوگا، علیحدہ بیٹھ کے سمجھانا ہوگا، پیار سے سمجھانا ہوگا کہ یہی ہے آپ کی بہتری اور یہی ہے آپ کا فیوچر. نئے پاتھ ویز بنانے میں ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے، یہ آپ کو موقع دیتی ہیں امبریلا کی طرح، کیونکہ آپ نے امبریلا لیا تاکہ آپ بارش سے بچ جائے اور آپ اپنے کام کاج کر سکیں. تو یہ آپ کو کام کاج کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن آپ کو سیلف ٹاک کے ذریعے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا
کہ یہ ہے وہ نئی زندگی جو ہمارے لیے بہت خوبصورت ہے. وہ جو پرانی زندگی تھی نکارہ تھی, بدنام تھی, ذلت سے بھرپور تھی, اس میں کوئی فیوچر نہیں تھا, زندگی کو خطرہ تھا. اور آپ کے سامنے اچھے کئی دوست آپ کے دنیا سے چلے گئے ہوں گے. آپ میں سے شاید کوئی نہیں ہوگا جس نے اپنے دوستوں کو دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا جوانی کے عالم میں. کوئی ایک بھی نہیں ہوگا کہ جس نے یہ المیہ نہ دیکھا ہو. تو یہ ساری باتیں پھر آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ نکارہ زندگی تھی, یہ ایک تعمیر نو ہے, ایک نئی زندگی ہے جس میں ہم زندگی کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں, عزت سے رہ بھی سکتے ہیں. اور ہر وقت یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی پکڑے گئے کہ ابھی پکڑے گئے, اور ہر وقت جھوٹ بولنا پڑتا ہے, غلط کام کرنے پڑتے ہیں, ہوم لیس ہو جاتے ہیں, ری ہیبس کے چکر لگتے رہتے ہیں, پولیس میں چلے جاتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں. یہ ہے وہ زندگی جو نشے کے ساتھ ہم گزارتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.